محمد علی درانی صاحب ساتھ موجود ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ السلام علیکم درانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ درانی صاحب، بائی الیکشنز ظاہر ہے اس پہ تو چیف الیکشن کمشنر کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گیا کہ بائی الیکشنز میں تو ٹرن آؤٹ کم ہی ہوتا ہے، لیکن بہت ہی غیر معمولی کمی دیکھنے میں آئی۔ کیا سمجھا جائے، اتنا کم ٹرن آؤٹ 18% لاہور کے NA 129 میں رہا، اور پھر الیکشن ایکٹ میں تو خیر کہیں یہ نہیں ہے کہ ٹرن آؤٹ اگر کم ہوگا تو یا تھریش ہولڈ یہ ہوگا تو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا۔ ہاں، خواتین کی پارٹیسپیشن سے متعلق ہے کہ ٹوٹل ووٹ کاسٹڈ اگر اس کا 10% سے لیس ہوتا ہے تو پھر وائڈ ہوگا، لیکن ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اس کو کیا عوام کا عدم اعتماد کہیں، کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، لوگ دلچسپی چھوڑ گئے ہیں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں مایوسی کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تقریباً تمام ایریاز کو ٹچ کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو عمومی طور پہ دیکھا جائے تو یہ سب فیکٹر بھی تھوڑے تھوڑے موجود ہیں، لیکن جہاں تک دیکھیں پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے تو پی ٹی آئی تو خود اس سارے معاملے کے اندر ایک تھوڑا سا انڈیسیژن کا شکار تھی کہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ ایک ایشو ہے۔ دوسری طرف جو بڑی ہی الیکشن کمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک شرمندگی کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی جس کو آپ عیسائی نہیں لینے دیتے اسی کی شکست کی کلیم حکومت بھی کر رہی ہے، اور اپنی کامیابی بھی اسی کی شکست سے ڈرائیو کر رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں، نہ کوئی اس کا انتخابی نشان ہے، نہ اس کی ایگزسٹنس ہے، نہ اس کا جلسہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی حقیقت جس کو حکومت نے اپنے جبر یا اپنے طاقت قانون کی یا جس چیز کی بھی کہہ لیں، اپنے اختیار کی طاقت سے جس کو بالکل سائیڈ لائن کیا ہوا ہے، اسی سے وہ اپنی کامیابی بھی ڈرائیو کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پوری صورتحال ہے اوور آل، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کم سے کم بھی اگر اس کو کہا جائے تو یہ خود ہم اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیاستدان خود جو ہے وہ اپنی سیاسی ایگزسٹنس کے جواز کو ختم کر رہے ہیں۔ درانی صاحب، ہم نے دیکھے 8 فروری کے انتخاب کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ 9 فروری کو پی ٹی آئی کوئی سڑکوں پہ احتجاج کر رہی ہو یا کوئی ایسی مؤثر حکمت عملی ہو، کوئی میس موبلائزیشن ہو۔ اس کے بعد بھی پی ٹی آئی نے اسٹرگل ہی کیا ہے مسلسل ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ اب جب یہ ہوا ہے تو یہ بھی شاید وہ ازہر من الشمس یا پھر نوشتہ دیوار تھا کہ کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی پی ٹی آئی کے کرنے کو کیا ہے؟ ادھر پروٹیسٹ کرنا ہے یا پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا ہے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب دعوت دے رہے ہیں مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو اپوزیشن بھی تو کوئی افیکٹو اپوزیشن نہیں ہے نا سر؟ دیکھیں، اپوزیشن جو ہے وہ بیسیکلی تو ٹیکنیکلی ایک فرد کا نام ہے، عمران خان صاحب کا، وہ جیل میں ہے تو اس لیے سب چیز جو ہے اس کی وجہ سے سسپینڈڈ ہوئی۔ حکومت جو ہے وہ بالکل مذاکرات کرنا نہیں چاہتی اور نہ کر رہی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے کس چیز پہ مذاکرات کرنا ہے۔ نہ جلسے کی اجازت دینی ہے، نہ انتخابی نشان کی اجازت دینی ہے، تک 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ہر چیز کو سسپینڈ کر دینا ہے۔ تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے؟ تو یہ تو ایک صرف بیانات کی جنگ ہے دونوں طرف سے جو کہ جاری ہے۔ باقی حکومت مذاکرات بالکل نہیں کرنا چاہتی۔ حکومت اس وقت یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے نام کو لوگوں کے ذہنوں سے کھرچ دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے وہ ان کی لیڈرشپ کو بھی کیے ہوئے ہے اور ان کی کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو بھی ٹالریٹ نہیں کر رہی۔ اب یہ روایات ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہیں، اور اس میں سے پچھلی دفعہ بھی پھر یہ ہوا کہ ایک کلٹ نکل آتا ہے اور جمہوریت اس کے نیچے دب جاتی ہے۔ تو اب یہی حکومت کی اس وقت کوشش بھی ہے، چونکہ حکومت خود ایک مروسی روایات کے اندر سے چلتی ہوئی حکومت۔ لیکن درانی صاحب، یہ تو دیکھیں نا، وہ ہے جو حکومت کی کوشش ہے، یہ حکومت کرنا چاہتی ہے، اور حکومت جو کرنا چاہتی ہے وہ تو ویزیبل ہے۔ سوال میرا یہ ہے، اپوزیشن کیا کرنا چاہتی ہے سر؟ پی ٹی آئی کیا کرنا چاہتی ہے؟ جی، اپوزیشن تو یہ ہے نا کہ اس کے وہ ایک ملازم تھا نا، وہ آیا اپنے افسر کے پاس، صاحب کے پاس، میری تنخواہ بڑھاؤ، ورنہ اسے کہا ورنہ کیا، ورنہ میں اسی تنخواہ پہ کام کروں گا۔ مطلب
کہ عوام کے پاس، اپوزیشن کے پاس سوائے بات کرنے کے علاوہ یا ڈیمانڈ کرنے کے علاوہ یا کلیم کرنے کے علاوہ اور ہوتا کیا ہے. پہلے بھی غلطی ہوئی ہے پی ٹی آئی سے کہ انہوں نے فزیکل ہونے کی جو کوشش کی ہے اس کی وجہ سے پولیٹیکل سپیس زیادہ کم ہوئی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کو پی ٹی آئی کو کسی بھی طرح سے قانون ہاتھ میں لینا اور کسی کار سرکار میں مداخلت کرنے کی کسی ایکٹیویٹی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، پروٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ they are getting every possible space in media اور every possible space in the minds of people. مطلب پبلک کے ذہنوں سے آپ نہیں کم کر پا رہے کسی کی چاہت اور کسی کی مقبولیت اور کسی کے لیے وہ ٹینشن. اور حکومت کا بھی یہی حال ہے کہ اب میں اتنے بڑے بڑے لیڈروں کے آج بیانات دیکھ رہا تھا کہ ہم نے چھکے چھڑا دیے، ہم نے ہرا دیا، ہم نے. مطلب یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں ایسے الیکشنز کے بعد ایک ہم تو نون کو اور پیپلز پارٹی کو تھورو پولیٹیکل اینٹیٹیز سمجھتے ہیں. انہوں نے ابتلائیں بھی دیکھی ہیں، نکلا بھی، لیکن ان کی قیادت کی طرف سے اس کامیابی کے اوپر اتنے لاؤڈ اور اوور ویلمنگ کلیمز کرنا اور اس کو اپنی جو ہے وہ فتح و نصرت کا جشن سمجھنا، کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. سرکاری خرچے پہ تو ہر کام بھی ہو جاتا ہے، دیگیں بھی پک جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ جمہوری عمل اور جمہوری جسے کہتے ہیں جدوجہد کے اندر کوئی راستہ بن رہا ہے. اور یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس بہت زیادہ سپیس نہیں ہے، وہ کچھ بہت زیادہ کر بھی نہیں پا رہے. مطلب مجھے بتائیں نا، ایک تو کینڈیڈیٹ تھا نہیں جس کے پاس کے پی ٹی آئی کا سمبل ہو. پی ٹی آئی از اسٹل مسنگ دا الیکٹورل سمبل. ان کی اپنی حیثیت ابھی تک ڈیفائنڈ نہیں ہے. مطلب تو اس صورتحال میں آپ کیسے کس قسم کی جو ہے وہ چلو پارٹی کے ساتھ ہوا. بالکل لاسٹلی سر، واٹ آپشنز آر دے لیفٹ ود؟ ظاہر ہے ہم 8 فروری کے بعد کی بات کر رہے ہیں. سمبل والا بہت بڑا پرابلم رہا. ایک سنگل لارجسٹ پارٹی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ جیسے وائپ آؤٹ ہو گئی، وہ ہم نے دیکھا. پھر 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو، پھر اب 27 آ گئی ہے، پھر اب بائی الیکشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بہت اچیو تو کیا ہی نہیں ہے، لوز ہی لوز کیا ہے پی ٹی آئی نے. اب آپشن کیا بچا ہے؟ کیا ابھی بھی مطلب کوئی اناز زد اور ہٹ دھرمی کی بھینٹ چڑھایا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی جو کلہاڑی اپنے پاؤں پہ مار رہی ہے، کیا یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا، یا ابھی بھی کوئی ایسا آپشن موجود ہے کہ کہیں بات چیت کر کے اپنے لیے راستہ بنایا جائے؟ آپ سیزنڈ پالیٹیشین اور ظاہر سیاست میں از آرٹ آف پاسبلٹیز. دیکھیں، میں تو بات چیت کے بارے میں ہمیشہ میں تو ہوں ہی ریکنسیلیشن کی بات کرنے والا اور اس طریقے سے بات کو آگے بڑھانے کی بات کرنے والا. لیکن یہ بات اس وقت پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کو یہ آرام ہے کہ ان کی پاپولیرٹی پبلک میں سسٹین کر رہی ہے. اور آپ پبلک میں جا کے لے لیں، دوسری طرف پبلک کی ڈیلیورنس جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کی بہت بری ہے. تو اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ایک تو یہ یقینی طور پہ ان کی ذمہ داری بھی ہے اور ان کا ٹاسک بھی ہے کہ وہ عوام کے جو ایشوز ہیں ان کو اٹھائیں اور ان کو لے کے آئے، اپنی ذات سے آگے بڑھتے ہوئے پبلک کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے اندر وہ اپنا ایک کردار ادا کریں. یہ آپ کے سوال کے ریفرنس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈائریکٹلی فیوچر کی طرف موو کرتا ہوا ایک انیشیٹو ہو سکتا ہے کہ آج کی جو پبلک کی مشکلات ہیں جو ہم فیلڈ میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں وہ بے شمار ہیں. ان کے لیے پی ٹی آئی کو یقینی طور پر ایک لائحہ عمل بنا کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کو تو جتنی خوشی منانی ہے اس کو منانے دینی چاہیے، کیونکہ یہ جو مطلب شاخ نازک پہ بیٹھے ہوئے آشیانے ہوتے ہیں وہ خوشی ہوا کرتے ہیں، ہوا آتی ہے زور زور سے ڈولتے ہیں. تو ابھی جو اگلا پروسیس شروع ہوگا 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد، اس کے اندر یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور پورا سسٹم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ پبلک کے ایشوز پر بھی کوئی نہ کوئی انیشیٹو لیے جائیں. این ایف سی ایوارڈ کے ریفرنس سے، بلدیاتی کے ریفرنس سے، صوبوں کے ریفرنس سے، یہاں وہ موقع ہوگا کہ جہاں پی ٹی آئی کو اپنا موقف دیتے ہوئے ایک پازیٹیو رول جو ہے، پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنی چاہیے. پولیٹیکل سروائیول ان کا اسی میں ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل نیریٹیوز اور پولیٹیکل انیشیٹیوز کے ساتھ ہمیشہ موو کرتے رہیں. باقی حکومت جتنا دبا رہی ہے اتنا ہی نقصان
کل کو اس کو دبنا پڑے گا. یہ تو ایک ہے یہ گنبد کی صدا ویسی سنے. ٹھیک، درانی صاحب بہت بہت شکریہ